السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے، کلمے کی سیریز چل رہی ہے، ہم کلمے میں جو ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے تھے کہ کلمے کی اہمیت جان رہے تھے اور اس کی تعلیم جو اولیاء اللہ نے ہمیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ہم کلمے کو سمجھ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دنیا کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ہم پچھلے لیکچرز میں کیا سمجھ رہے تھے؟ آثار میں الہ کیسا ہونا، اعتبارات الہ سمجھ رہے تھے کہ اعتبارات الہ میں الہ کو جو چوتھا اعتبار ہے ذات، صفات، افعال اور آثار، جو چوتھا اعتبار ہے آثار، اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں الہ کیسا ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا، اور اس میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، اور توحید کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک سمجھنا ہے، توحید ہے۔ اور اس کا شرک کیا ہے آثار کا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو ذاتی مالک سمجھنا، یہ آثار کا شرک ہے، اور یہ شرک میں مبتلا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم جو ہے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ دنیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے جو اعمال ہوں گے وہ لوگوں کے تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، اتنے اعمال، اتنے نیکیاں ان کے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے۔ اب ان کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے، پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مطلب اتنے اعمال ہے، اتنے نیکیاں ہیں، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے اعمال ہے اور ان کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو صحابہ سرکار سے سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، مگر جب دنیا کو دیکھتے ہیں اس پہ کود پڑتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے، جب دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا سے ان کی رغبت ہوتی ہے۔ حدیث میں کیا ہے، جب دنیا کو دیکھ رہی، دیکھتے اس پہ کود پڑ رہے، حالانکہ اعمال جو ہے پہاڑ کے برابر ہے، اتنی نیکیاں ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہی، روزہ بھی رکھ رہی، کئی روزے رکھ رہی، تہجد گزار ہے، مگر ان کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جب دنیا کو دیکھتے اس پہ کود پڑتے۔ اب دنیا کو دیکھتے مطلب دنیا کو دیکھتے، اس کی طرف مائل ہوتے، اس کی طرف رغبت ہوتے، اس سے سمجھتے کہ اس کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا نہیں، اس سے محبت کرتے۔ محبت کیا ہونا ہے؟ رغبت کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی تھی۔ جو محبت، جو رغبت جو اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے وہ دنیا کو دے بیٹھتے، دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے، اس کی حاجت روائی پن دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور کیا سمجھتے؟ اس کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا ہی نہیں۔ تو جب دنیا کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اعمال ہیں ان کے، اعمال پہاڑوں کے برابر ہے، مگر ان کو جو ہے نا دوزخ میں ڈالا جا رہا۔ کیوں؟ دنیا کو دیکھ کر اس پہ کود پڑتے۔ اب یہ دنیا کیا ہے؟ اب دنیا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا ہے؟ نوکری کو جانا دنیا سمجھتے ہیں، شادی دنیا، ہم اپنے ذہن سے اپنا دین بنا لیے۔ دنیا کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ اب آپ کچھ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو دنیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں، اس کو کچھ ڈیفائن کرتے، کچھ تین چیزوں میں تقسیم کرتے۔ ایک قسم آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو کھلم کھلا گناہ ہوتا ہے، کھلم کھلا گناہ، جیسا کہ جھوٹ بول دیے، غیبت کیے، چغلی کیے، لوگوں پہ ظلم کرے، چوری کرے، زنا کرے،
یہ جو کھلم کھلا گناہ یہ تو پیور دنیا ہے فرماتے. کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. جو اللہ کی مرضی نہیں ہے یہ دکھ کیا رہا؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. جھوٹ بول رہی، چوری کر رہی، غیبت کر رہی، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہاتھا پائی کر رہے ہیں بلا وجہ، اور جو ہے نا اپنی مرضی سے جو ہے نا جہاں چاہے جہاں گھر رہی، عورتوں کو گھر رہی. تو یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. یہ کھلم کھلا گناہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں قسم یہ دنیا ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، تو یہ پیور دنیا ہے. اور ایک قسم آپ بتاتے ہیں کہ جو لوگوں سے جو معاملات ہے، کھانا پینا ہے، شادی ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، آپ فرماتے یا تو یہ دنیا ہے یا دنیا نہیں ہے. اگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، جو کھانا پینا ہے، جو لوگوں سے معاملات ہمارے ہیں، جو شادی ہے، اور جو بزنس ہم کر رہے ہیں، جو نوکری ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم پکا رہے ہیں، جو ہم اٹھ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے. فرماتے ہمیں کیا لگتا ہے؟ بظاہر نوکری کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں دنیا ہے، اور بزنس کر رہے ہیں تو یہ دنیا ہے. مگر اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں، اگر یہ کام جو بھی ہم کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہے، وہ تو دنیا نہیں. دنیا کیا ہے؟ اگر اپنی مرضی سے کر رہے، نوکری اپنی مرضی سے کر رہے، بزنس اپنی مرضی سے کر رہے، اللہ کے منشا کے خلاف کام کر رہے، تو وہ دنیا ہوگی. اگر اللہ کی مرضی کے تحت یہ کر رہے ہیں تو وہ دین ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو ایک کام دنیا بھی ہو سکتا ہے، دین بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دنیا کو سمجھ رہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے. اب یہ کام جو ہے، ایک تو کھلم کھلا گناہ ہے، وہ تو دنیا ہے ہی ہے، اور ایک یہ معاملات ہے، جو لوگوں سے معاملات ہے، جو ڈیلنگز ہے، جو نوکری ہے، جو میاں بیوی کے معاملات ہے، یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے، دین بھی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے تحت ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہے، اللہ کے منشا کے تحت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اور ایک آپ فرماتے تیسری جو قسم آپ بتاتے، عبادت. عبادت بھی دنیا ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے. اگر عبادت لوگوں کے لیے ہے، اگر عبادت اپنے نفس کے لیے ہے، اگر عبادت جو ہے نا زبردستی آپ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. آپ فرماتے جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ دین ہے. آپ فرماتے تو ایک عمل دنیا ہے، ایک عمل دین ہے. تو دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، دنیا ہے. اور دین کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے، دین ہے. تو اب ہم دیکھیں ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ یا دنیا ہے یا دین ہے. اگر اللہ کے لیے کوئی عمل ہے تو وہ دنیا ہے. اب یہ حدیث میں کیا تھا؟ حدیث میں کیا تھا؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تہجد گزارے، مگر کیونکہ دنیا کی طرف مائل تھے، دنیا کو دیکھتے کود پڑتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ کے لیے جو کام نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں، وہ کام کو دیکھتے اس پہ کود پڑتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ اعمال ہونے کے باوجود، تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال ہے، اتنے نیکیاں ہونے کے باوجود ان کو دوزخ میں ڈالا جائے. کیوں؟ ان کی رغبت کیا ہے؟ دنیا کی طرف مائل. اب یہ دنیا کی طرف جو رغبت ہے، یہ محبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے دنیا کی طرف رغبت، یہ محبت کیا ہے؟ رغبت کیا ہے؟ یہ جو اٹریکشن ہے دل کا، دل جو ہے بے چین ہو جاتا اس کے بغیر نہیں، اگر وہ نہ ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے. کیوں ہے؟ دنیا کو حاجت روا سمجھنے سے یہ محبت آتی. دنیا کی حاجت روائی پن دل میں آ گئی کہ دنیا کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، دنیا ہے تو ہمیں دنیا کے محتاج بنے ہوئے، دنیا کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. ایمان کیا لانا تھا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی حاجت روا نہیں. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا، صرف اور صرف اللہ حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. مگر یہ دل میں دنیا کی محبت، یہ دنیا سے جو رغبت ہے، دنیا سے جو اٹریکشن ہے، دنیا کی طرف جو مائل ہے ہم، یہ کس وجہ سے؟ دنیا کو ہم حاجت روا سمجھ رہے، دنیا کو غنی سمجھ رہے، دنیا کو مالک سمجھ رہے، دنیا کو بے نیاز سمجھ رہے، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے محتاج ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے فقیر بنا لے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہونا کیا تھا؟ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، ہم مملوک ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز اللہ تعالیٰ ہے، اور غنی اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ دل میں ہم کیا ہے؟ دنیا کے بغیر ہم سمجھ رہے کوئی گزارا نہیں ہے، اور دنیا کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، دل میں بٹھا لیے، دنیا کی حاجت روائی پن دل میں بٹھا لیے، تو دنیا کی طرف رغبت ہو گئی اور دنیا کی طرف محبت ہو گئی. ہونا کیا تھا؟ رغبت جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا تھا، محبت اللہ تعالیٰ سے ہونا تھا، دل میں بٹھانا تھا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے،
اب دل میں حاجت روائی پن اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کی نہیں ہے, مخلوق کی حاجت روائی پن کی دل میں بیٹھ گئی تو دنیا کی طرف رغبت ہو گئی. اب یہ پرابلم ہے, دنیا کی طرف رغبت ہے, دنیا کی طرف محبت ہے. یہ وجہ کیوں ہی؟ دنیا کو حاجت روا سمجھنے سے. اب اس کی وجہ سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وجہ اس سے نکلنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک ہی ذریعہ ہے, دنیا کی محبت دل سے نکلنا, مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم تعلیمات جو حاصل کریں, لا الہ الا اللہ, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے, عالم شہادت کی مخلوق کو نکالنا ہے. میں دیکھا عالم برزخ کی مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے دل سے, عالم ارواح کی مخلوق کی حاجت روائی پن کا دل سے انکار کرنا. اب یہ دل سے نکالیں گے تو اللہ کی حاجت روائی پن آئے گی. تمام مخلوق کو نکالنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, خالق ہے جو اللہ تعالیٰ ہے, وہ ایسا الہ ہے وہی حاجت روا, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. وہی مالک ہے. مالک کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہ مالک ہے, ملک کی حفاظت کرنا وہ مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا الہ ہے, سارے جہانوں کا مالک, تمام عالم کی مخلوق کی پرورش جو ہے نا اللہ تعالیٰ کرے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرے. اب یہ جب ہم دل میں بٹھا لی کہ دنیا کے بغیر ہمیں کوئی گزارا نہیں ہے, تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے. تو ایک عمل کیا ہے؟ دنیا ہے, ایک عمل دین. اگر اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ دین. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا, اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں تو یہ دنیا ہے. تو ہم دیکھیں دنیا کر رہے ہیں یا دین کر رہے ہیں, دیکھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا, اس حدیث میں بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے کو پسند نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ اپنی ساری توانائی دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. جو بندہ اپنی ساری توانائی یعنی اپنی ساری قوت, ہم اگر اپنی ساری قوت, اپنا سارا پیسہ, اپنا سارا مال, اپنا سارا وقت, اپنی ہمت, اپنی صلاحیت, یہ جتنا بھی وقت ہے اگر ہم دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں تو یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. کون ہے بندہ؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری توانائی لگا دیا, اپنی طاقت لگا دیا, اپنی قوت لگا دیا, اپنی صلاحیت لگا دیا, اپنا مال لگا دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے جو ہمت ہے جو اس کے پاس ہے وہ سارا لگا دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے. اب حدیث کنٹینیو چل رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں کرتا. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائی لگا دیا تھا, اور یہ شخص جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کچھ آفتوں میں ملوث ہو جاتا ہے. 4 آفتوں میں یہ ملوث ہو جاتا ہے. وہ 4 آفتیں کیا ہے؟ پہلی جو آفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غموں میں ملوث ہو جاتا. اس کی زندگی میں غم ہوتے. غم کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا کو حاصل کرا. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہوا, اللہ کے تحت جو نہیں ہوا, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے وہ بندہ وہ کر. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراض. اب یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے یہ غموں میں ملوث جاتا. تو ہم دیکھیں اگر ہم غموں میں ملوث ہے تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے, کیا ہمارا کوئی کام دنیا حاصل کرنے کے لیے, جو دنیا کو حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ بول رہے میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کو, اور اس کو غموں میں ملوث ہو جاتا ہو. کیوں؟ ہم جو غموں میں ملوث ہوتے ہیں اپنا خود اعمال ہے, ہمارے خود گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم غموں میں ملوث. تو یہ غموں میں ملوث کیوں ہوئے؟ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائی لگا دی. صبح غم شام غم, حالانکہ اچھی کمائی ہے, حالانکہ اچھی پراپرٹی ہے, حالانکہ بہترین پوزیشن ہے, ہر چیز ہے, مگر ہر کام کے بعد غمی غم. صبح گئے غم, شام میں غم, دوپہر میں غم, غموں میں ملوث ہو جاتا بندہ. اب یہ غم ہے, اگر ہمیں غم ہے تو ہمیں چیک کرنا چاہیے ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو ہم دنیا حاصل کرنے میں تو نہیں لگا رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کرنے کے لیے کوئی عمل کر. دیکھنا اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے تحت کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر. اگر اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں تو مبارک, ہم غموں سے نکل جائیں گے. اگر ہم اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے منشا کے خلاف کام کریں گے تو ہم غموں میں ملوث ہو جائیں گے, کیونکہ دنیا حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے دنیا. اب یہ ایک تو یہ ہے, اور جو دوسری آفت ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصروف کر دیتے.
وہ کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں. دنیا حاصل کرنے گیا, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے اس کو, کام کاج میں ملوث ہو جاتا ہوں. ایک کام سے نکلتا نہیں دوسرا کام اس کو آ جاتا, دوسرے سے نکلتا نہیں تیسرا کام آ جاتا. مطلب کام کاج سے صبح شام اس کے ہاتھ بھرے ہوئے رہتے. گھر کو بھی آتا ہے تو فون میں کام کاج میں لگا ہوا تھا. چھٹی کا دن, جمعے کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو تو کام کاج میں لگا ہوا تھا, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا. کیوں؟ یہ دنیا کو مقصد بنایا اپنا, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائی لگا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ہی مبتلا کر دیا, اس کو آنے ہی نہیں دیا. حلقوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, درود شریف کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, نمازوں کے لیے حالانکہ ٹائم نہیں ہوتا. کیوں؟ دنیا کو حاصل کرنے گئے تھے. جو دنیا کو حاصل کرنے گیا اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے وقت کو, اس کو بزی کر دیا, اس کو مشغول کر دیا اپنے وقت. اس کو وقت ہی نہیں ہوتا یہاں پر آنے میں. کیوں؟ دنیا اس کا مقصد تھا. اب حضرت قبلہ فرماتے ہیں ایک دکان اس کے پاس ہوتی ہے, دوسری دکان اللہ تعالیٰ اس کو دیتی. اب پہلی جو دکان تھی اس کی, وہ ایک دکان میں جو ہے وہ ذکر کو نہیں آتا, حلقے کی محفل اٹینڈ نہیں کرتا, نمازوں کو تک اس کا وقت نہیں نکالتا, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ایک دکان دیتے. اب وہ کیا سمجھتا اور ایک دکان دے تو یہ تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے. پہلی دکان جب ملی تھی اس کے پاس تو جبھی وہ اللہ کے قریب نہیں آ رہا تھا, جبھی وہ ذکر کی محفلوں میں اٹینڈ نہیں کر رہا تھا, جبھی حلقے کی محفل اٹینڈ نہیں کر رہا تھا, تو دوسری دکان پہ کہاں سے آئے گا؟ اب وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرے پاس ایک دکان ہے, اللہ تعالیٰ اور ایک دکان دیتے اس کو. اب یہ کیا ہے, دنیا کو مقصد بنا لیے تھے, دنیا حاصل کرنے میں وقت لگا دیے تھے. اب یہ دنیا حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کو مشغول کر دیے. اب وہ 1 2 3 دکانوں میں بزی ہو گیا, 3 دکانوں کے بزنس سنبھال رہا. اب وہ سمجھ رہا میرے پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بھائی, میرے کو تو پیسے آ رہے ہیں. اب وہ غلط فہمی میں. حضرت قبلہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا تو سب سے زیادہ فضل تو کافروں پر ہے, سب سے زیادہ پیسہ تو ان کے پاس. تو کیا کافروں کے اوپر اللہ کا فضل ہے؟ ایمان والوں کے اوپر فضل ہوتا ہے. اب ہم جو سمجھ رہے ہیں, ہم جو 1 دکان 2 دکان 1 بزنس 2 بزنس 3 بزنس, جتنے بھی بزنسز ہے یہ ہمارے بزنس بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارا. اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں مصروف کر دیا ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم جو ہے نا اس میں ملوث ہو گئے, دنیا کو مقصد بنا لیے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یہ کاموں میں ملوث ہو گئے, ہمیں وقت ہی نہیں مل رہا دین کے کام کرنے. تو یہ دوسرے جو ہے نا آفت میں جو ہے نا بندہ ملوث ہو جاتا, جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا پوری اپنی توانائی, اپنی قوت, اپنی طاقت لگاتا. تیسری آفت فرماتے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, برکت ختم کر دی جاتی. بہت سارا کماتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت آ رہا ہے, مگر جب پیسہ آتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسہ کدھر گیا, قرضوں میں ملوث ہو جاتا, برکت ساری ختم. حالانکہ بڑی پوزیشن ہے, حالانکہ سب سے زیادہ کمانے والا ہے, حالانکہ بہترین سیلری ہے, بہترین پراپرٹی ہے, مگر جو پیسہ آتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسہ آ کے جا کدھر رہا ہے. مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ برکت ختم کر دی اس میں. اب یہ برکت جو ہمیں لگ رہا ہے کہ برکت نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت بزی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم غموں میں ملوث ہے, تو اس کو نکلنے کے لیے جو ذریعہ ہے کیا ہے, دنیا کو مقصد جو بنا لی ہم اس سے نکل. دین ہمارا مقصد ہونا, اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہونا. ہم دنیا کو مقصد بنا کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے تو ہم غموں میں ملوث بھی ہوں گے. اگر ہم غموں میں ملوث ہے, اگر ہم جو ہے نا پریشانی میں ملوث ہے, ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے, تو ہم جو ہے نا دنیا کو مقصد بنا لیے, گارنٹی حدیث کے مطابق. اور جو چوتھی آفت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کی خواہشات جو ہے بڑھتی رہتی ہے. مطلب ایک خواہش کرتا ہے, پھر خواہش کرتا ہے, پھر خواہش کرتا ہے, مطلب وہ خواہشات میں ملوث ہو جاتا ہے. خواہشات کیا ہوتی ہے؟ ایک ضرورت ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ, میں ہی حاجت رہا ہوں, ہر حاجت کو پوری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں خواہش رہا ہوں, مگر ہم کیا کرتے ہیں, خواہشوں کی طرف جاتے. اب ایک خواہش ہوتی ہے اللہ سے قریب کرنے کی, ایک خواہش ہوتی ہے اللہ سے دور کرنے والی. ہماری جو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا خبر. تو یہ جو بندہ جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس کی خواہشات بڑھتی رہتی. تو یہ 4 چیزوں میں ملوث ہونے. کون؟ جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے, دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے, اپنی ساری توانائی, ساری کوشش, ساری محنت دنیا حاصل کرنے میں لگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے, اور وہ کس میں ملوث ہو رہا, غموں میں ملوث ہو گیا, برکت ختم کر دی گئی, اور وہ مصروف کر دیا گیا ہے وہ, اور اس کی خواہشات جو ہے نا بڑھتے رہتی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے لیے رہنمائی فرمائیے
جس سے مجھے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شوق دیکھے, وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں. تو دنیا سے بے رغبت اگر ہم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اگر لوگوں کی محبت چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس جو ہے بے رغبت ہو جاؤ. اب بے رغبت کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے رغبت. رغبت کیا ہے؟ دل مچلتا وہ کرنے دنیا کی طرف. رغبت مطلب وہ جو دنیا کے کام ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں, جو اللہ کی مرضی کے تحت نہیں ہے, وہ کرنے دل مچلتا دنیا کی طرف رغبت ہے. بے رغبتی یعنی وہاں جانے بے چین ہو جا, مطلب جو بے چینی ہے وہ دور ہو جانا. یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہے, یہاں نہیں جانا. تو یہ جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا بندہ تو اللہ تعالیٰ وہ بندے سے محبت کرتا. اور جو لوگوں کے پاس ہے بے رغبت ہونا مطلب جو لوگوں کے پاس ہے, جو گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جو بھی صلاحیت ہے, نوکری ہے, اس سے بے رغبت ہو جانا مطلب دل وہاں پر نہیں لگنا, دل اس کا شوقین نہیں رہنا, اس سے نا امید ہو جانا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر رکھی اس پہ راضی رہنا. اس کی تقدیر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی, میری تقدیر میرے لیے رکھی, مطلب اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس پہ راضی ہونا. تو دنیا سے بے رغبتی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بندے سے. اور جو لوگوں کی محبت چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے بے رغبت ہو جا. مطلب وہ جو دل اٹریکشن ہے, دل کا اٹریکشن ہے لوگوں کی طرف, جو دل مائل ہے لوگوں کی طرف, جو دل سے محبت ہے وہ لوگوں کی طرف, وہ اس سے نکل جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اب قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے دل میں تصدیق ہو وہ مومن. جس کے دل میں کلمہ تصدیق ہو, ایمان کی تصدیق ہو کہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا ہے, یہ تصدیق ہو, وہ مومن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اب قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں جو ہوتا ہے, جو جیل خانہ ہوتا ہے, جو قید خانہ ہوتا ہے, اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے. ایک ٹائم پہ اٹھنا, 5 بجے اٹھنا ہے تو 5 بجے اٹھنا پڑتا, شام میں 8 بجے 9 بجے سونا ہے تو 9 بجے سونا پڑتا, ایک ٹائم پہ کھانا پڑتا, ایک ٹائم پہ سونا پڑتا, جب اٹھو بولے جب اٹھنا, جب پہنو بولے جب پہننا, جو پہنو بولے وہ پہننا, جہاں جاؤ بولے جہاں بیٹھو بولے وہاں بیٹھنا, جس روم میں بیٹھو بولے, مطلب کیا ہے وہاں کے کچھ رولز ریگولیشنز, کچھ قانون ہوتے ہیں وہ فالو کرنا پڑتا قید خانے میں. اب مومن کے لیے قید خانہ کیا ہے؟ مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے. ایمان والا جو ہوتا ہے, جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی ہے, وہ بھی اپنے مالک کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کرتا ہے. مالک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں؟ جو قانون ہوتے ہیں وہ مالک کے مرضی کے تحت جو ہے نا صبح میں فجر کے لیے اٹھتا ہے, مالک کی مرضی کے تحت فجر پڑھتا ہے, ظہر ادا کرتا ہے, عصر ادا کرتا ہے, بلکہ تمام نمازیں جو وقت پر فرض کی گئی وہ نمازیں ادا کرتا ہے. جب روزے فرض کر رہے روزے ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا جانے کا وہاں جاتا ہے, جہاں جانے سے منع کیا گیا ہے وہاں جانے سے رک جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو قید خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ایک دم ریسٹرکٹڈ ہوتے, مطلب باہر نہیں جا سکتے, اندر نہیں جاتے, مگر مومن کے لیے قید خانہ مطلب مومن کچھ پریشان نہیں ہوتا. مومن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون بنائے ہیں, جو رولز بنائے ہیں, جو ریگولیشنز بنائے ہیں, اس میں میرے لیے ہی فائدہ ہے. ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ جو تصدیق کر لیتا, جب وہ تصدیق کر لیتا میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, تو میں نے اس کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنے. جب میں اس قانون کو فالو کروں گا, جو اس کے لاس ہے اس کو فالو کروں گا, تو وہ مجھ سے راضی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف فالو کرے گا. نمازیں وقت پہ ادا کرے گا, روزہ وقت پہ ادا کرے گا, جہاں جیسا جسم کو استعمال کرنا ہے ویسا استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے تحت اس کو استعمال کرے گا. تو مومن کے لیے قید خانہ مطلب وہ قید خانہ مطلب وہ ایک دم قیدی نہیں ہو جاتا, وہ آرام سے پھرتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے, اللہ کی مرضی کے تحت ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. نوکری بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا, جاب بھی کرتا ہے,
بزنس بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, معاملات بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, تو ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور وہ قید خانہ, مطلب جیسا وہ قید خانہ نہیں, قید ہی نہیں ہو جاتا, وہ مزے میں رہتا اپنے کہ مولا میرے کو پال رہے, مولا میرا حاجت روا ہے تو میں مولا کی مرضی کے تحت چلتا ہوں. اور کافر کے لیے جنت ہے, مطلب مومن کیا ہوتا ہے, ایمان والا جب جنت میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جیسا وہ چاہتا ہے کپڑا لباس اللہ تعالیٰ اس کو لباس وہ عطا کرتے ہیں, جو وہ کھانا چاہتا ہے, جو پرندہ کھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو کھانا عطا کرتے ہیں, جہاں وہ مارکیٹ میں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھجا دیتے. مطلب کافر یہاں پر کیا کرتا ہے, مومن وہ جنت میں کرتا ہے. کافر یہاں کیا کرتا ہے, کافر جو ہے نا اپنی منمانی زندگی چلاتا, اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا, جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ کام کافر کرتا, جیسا چاہے اٹھتا, جیسا چاہے سوتا, جیسا چاہے کھاتا, جیسا چاہے لوگوں پہ ظلم کرتا, جیسا چاہے اپنے پر ظلم کرتا. تو یہ کافر کے لیے جنت ہے, مطلب جنت میں جو مومن کرتا یہاں پر کافر کرتا, اپنی مرضی کے تحت چلتا. پسند کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میری مرضی کے تحت زندگی گزار, جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے, جو دین کے تحت زندگی گزارے گا اس کے لیے جو ہے نا یہاں پر بشارت ہے, یہاں پر بھی کامیابی ہے وہ اور آخرت میں بھی کامیابی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف ہے, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کیسا ہی, دنیا کو حاجت روا سمجھنا, دنیا کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے, دنیا سے تو میں پل رہا ہوں, دنیا کا تو میں محتاج ہوں, دنیا کو تو میں فقیر ہوں. یہ جو رغبت دنیا سے ہو گئی, یہ محبت ہو گئی, یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. جب دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے, ہمارے دل میں کیا آتا ہے, دنیا کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے, تو بندہ کیا ہے, شرک میں کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے, تو اس کے جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اب شرک میں مبتلا ہو گیا بندہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اب جب شرک میں مبتلا ہو گیا, شرک میں کیوں مبتلا ہو گیا, اپنی مرضی کے تحت عمل کرا, اپنی مرضی کے تحت جو نا زندگی گزار رہا, تو شرک میں مبتلا ہو گیا. لا الہ الا اللہ میں ایمان کیا لانا تھا, لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں, مگر یہاں ایمان یہاں دل میں کیا تصدیق کر لیا کہ دنیا میری حاجتیں پوری کرتی, دنیا کی طرف مائل ہو گیا, دنیا کی طرف اس کی رغبت ہو گئی, دنیا سے محبت کرنے لگا. اب یہ محبت کیا کرے گی, تمام گناہوں کی جڑ. اب یہ ایک گناہ پھر تمام گناہ اس کنٹینیو ہوں. تو دنیا کی جو محبت ہے, یہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف ہے کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر, تعجب فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو قیامت کی زندگی, جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کو تو مانتا ہے. ہم مانتے ہیں قیامت آنے والی ہے, ہمیں مرنا ہے, خبر کے سوال جواب ہے, حساب کتاب دینا ہے, پل صراط پر جانا ہے, ہمارے اعمال کا جو ہے نا حساب کتاب لیا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا ہماری نعمتوں کے بارے میں, ہمیں پتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پہ تعجب فرما رہے ہیں, تعجب ہے جو شخص کے اوپر جو قیامت کو مانتا ہے, مگر جو ختم ہونے والی زندگی ہے, کوشش دنیا, اس کے لیے کوشش کرتا ہے. مطلب مانتا ایک کو ہے اور کوشش ایک کے لیے کر رہا. ایک زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, آخرت کی زندگی ہے, خبر کی زندگی, اور ایک زندگی ہے دنیا, وہ فانی ہے, ہمیں یہاں سے جانا ہے, اور دنیا بھی فنا ہونے والی ہے. تو ہماری جو کوشش ہے آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پہ تعجب فرما رہے ہیں کہ دنیا کو تو ہم مان رہے, قیامت ہے بلکہ یہ مان رہے, آخرت میں لمبی زندگی ہے مان رہے, ہمیں مرنا ہے یہ بھی مان رہے, خبر کے سوال جواب ہے یہ مان رہے, مگر کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں, جو عارضی ہے, جو ختم ہونے والی ہے, کوشش دنیا کے لیے کر رہے ہیں, کوشش دنیا کے لیے ہے, مان رہے کو تو تعجب فرمانا. مطلب ہم کیا اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے, بول رہا ہے کر رہا ہے, ایسا ہو گیا. مطلب ہم بول رہے ہیں ہمیں مرنا ہے, ہم بول رہے ہیں قیامت آنے والی ہے, ہمیں بول رہے ہیں ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا, ہمیں جو ہے نا 3 سوالات کیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جو ہے نا نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مگر ہماری جو کوشش ہے, ہماری کوشش دنیا ہے, دنیا کے لیے ہماری کوشش ہے, دنیا کے تعجب فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عارضی زندگی ہے, ایک دائمی زندگی ہے. آدم علیہ السلام کی امت کے جو گناہگار بندے تھے, آج بھی خبروں میں گناہ جو نا عذاب میں پڑے ہوئے, آج بھی. ابھی تو قیامت آنے والی, ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری امت ہے. وہ زمانے کے آدم علیہ السلام کی امت کے جو گناہگار بندے آج بھی خبروں میں ہیں. ہم اپنا حال دیکھیں, ہماری تیاری کس کے لیے ہونا چاہیے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں تم جتنا آخرت کے لیے سمجھتے ہو تمہیں آخرت میں رہنا ہے, اتنا آخرت کے لیے تیاری کرو. اگر تم سمجھتے ہو دنیا میں تمہیں جتنا رہنا ہے تو دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو.
آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کرو. مطلب کیا ہے, آخرت میں کتنا رہیں گے ہم, خبر میں جانا ہے, قیامت آنی ہے, حساب کتاب ہوگا, بڑا عرصہ. آدم علیہ السلام کی امت کی جو ہے نا لوگ ابھی تک بھی خبروں میں ہیں, اور ایک دنیا کی زندگی ہے. تو تیاری کس کے لیے کرنا ہے ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے. دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے, بڑی 50 ایئرز ایوریج لائف ٹائم ہے, 50 ایئرز 55 ایئرز 60 ایئرز جو بھی ہے. تو یہ ایک 50-55 ایئرز کی ہے اور ایک ہزاروں سال کی زندگی. تو ہماری تیاری کس کے لیے ہے؟ تعجب فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مانتے ایک کو ہے مگر کر رہے ہیں کیا؟ کوشش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمیں تیاری آخرت کے لیے کرنا ہے. آخرت کی تیاری میں کیا ہے؟ پہلی جو منزل کیا ہے؟ خبر کی منزل. خبر کے 3 سوالات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی. جب تک ہم لا الہ الا اللہ دین کی پہچان حاصل نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کریں گے, تو ہم وہ سوالات کے جوابات نہیں سکیں. ہم لا الہ الا اللہ سمجھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کی اہمیت یہی ہے. لا الہ الا اللہ یہاں پر سیکھ لیں گے, یہاں پر تصدیق کر لیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جاتے ہمارے جو سوالات ہوں گے اس میں جوابات دینے میں آسانی ہوگی. جب تک ہم تصدیق نہیں کریں گے ہماری خبر کی منزل کامیاب نہیں ہوں گی. تو اولیاء اللہ یہ ٹریننگ ہمیں دے رہے ہیں. پہلے جاتے جو سوال ہو رہا, وہ جو سوالات ہو رہے ہیں اس کے نماز روزہ زکات تک تو وہ تو بات کی بات ہے. وہ تو پہلے جو سوالات ہیں وہ ایمان کے, تیرا رب کون ہے, تیرا پالنے والا کون ہے, من ربو کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے, من نبیوں کا, ماں دینوں کا, اور تیرا رب کون ہے. تو یہ رب کون ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے, لا الہ الا اللہ سیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیں گے, دنیا کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالیں گے, تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. اور کب تصدیق ہوگا ہمارے اللہ حاجت روائی؟ دل سے پہلے مخلوق کی حاجت روائی پن نکلنا, لا سے انکار کرنا ہے, پہلے نفی کرنا ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں. جب تک ہم دل سے نہیں نکالیں گے لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن, جب تک ہمارے دل میں کفر رہے گا, شرک رہے گا, نفاق, یہ نکالنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلے تو سمجھنا ہے, اس کو سمجھ کے پھر عمل بھی کرنا ہے. وہ عمل کریں گے پھر دوسروں کو بتائیں گے تو ہمارے دل میں تصدیق ہوگی اور ہمیں وہ سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی. تو خبر کی منزل کامیاب تو آخرت کے تمام منزل کامیاب. تو سب تو اولیاء اللہ کون سی تیاری کرا رہے ہیں؟ حدیث کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اس شخص سے فرما رہے ہیں جو قیامت کے لیے, جو آخرت کے لیے جو کوشش نہیں کر رہا, مان رہا, کوشش کس کے لیے کر رہا؟ دنیا کے لیے کر رہا. جو ختم ہونے والا ہے سفر وہ اس کے لیے کر رہا کوشش, جو ہمیشہ کا سفر ہے اس کے لیے کوشش کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے, اولیاء اللہ کا فیضان ہے. ہمیں جو ٹریننگ اولیاء اللہ دے رہے ہیں یہ آخرت کے سفر کی ٹریننگ ہے, اور یہ ایسی ٹریننگ ہے یہاں پر بھی کامیاب ہوگا. ایسا نہیں کہ خالی آخرت کی ٹریننگ, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو آخرت کی ٹریننگ کا کیا ہے وہ ذریعہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم لا الہ الا اللہ نہیں سمجھیں گے, نہیں سیکھیں گے, ایمان نہیں آئے گا. ایمان آنے کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے. جب تک ہم سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں لا الہ الا اللہ کو, ہم خبر کے سوالات نہیں سیکھیں گے, کیونکہ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ سکھانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ دی. ہم تو 13 سیکنڈ پڑھ کے سمجھنا اس کا حق ادا ہو گیا. ہمیں یہ پڑھنا ہے, یہ سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, ہمیں تو زندگی لگانا ہے. ہم تو ابھی اسٹارٹنگ کر رہے ہیں, ہم تو خالی صرف زبان سے بول رہے ہیں ایسا کرنا ایسا کرنا. ابھی اس کی گہرائی میں جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیسا الہ ہے تو کیسا ہے دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے دیکھنا ہے. یہ اعتبارات الہ میں ہم صرف آثار میں, ابھی تو ذات صفات افعال بھی ہے, پھر ہم آثار میں بھی ہم اس کے بیسکس دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. ایمان کیا لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے, اللہ غنی ہے, ایمان لانا, اللہ بے نیاز ہے, ایمان لانا. اور ہم محتاج ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم جو ہے نا مملوک ہے, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے, ہمارے پاس جو بھی, ہمارا کچھ نہیں ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس امانت. تو ہماری تیاری ہمیں غور کرنا ہے, ہماری تیاری آخرت کے لیے جو بڑی زندگی, لمبی زندگی, لمبا سفر اس کے لیے ہے, یا یہ چھوٹی زندگی جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے. مگر اس کے لیے بھی تیاری کرنا ہے, مگر جو ضرورت ہے اس کے لیے کرنا ہے, خواہشوں میں نہیں جانا ہے. کیونکہ خواہشات جو ہے دنیا ہوتی, بندہ کیا ہے خواہشات کرتے 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 کیا سمجھتا ہے, خواہشات کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے, اور خواہشات کو کیا کرتا ہے, اس کو معبود بنا لیتا ہے, اس کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. حالانکہ ایمان کیا ہونا کہ اللہ کے اعلیٰ کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کراتا ہوں, میں یہاں پر ٹکا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ جب تک میری حاجتیں پوری کر رہے ہیں میرا یہاں پر زندگی ہے. تو ایمان یہ نہ لائے کہ اللہ ہی حاجت روائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے کہ دنیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا ملون ہے, اور جو کچھ اس میں ہے ملون ہے.
اور جو اللہ کے لیے وہ ملون نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ملون ہے. ملون کیا ہے؟ ملون کون تھا؟ شیطان تھا جس پہ لعنت بھیجی گئی, جو ہے نا بڑا سخت عذاب میں ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے, قیامت تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت ہی کر دی, ملون ہو گیا. تو دنیا ملون ہے اور جو کچھ اس میں ملون ہے فرما. اور جو اللہ کے لیے وہ ملون نہیں. مطلب کیا؟ دنیا میں ہر چیز ہے, زمین ہے, آسمان ہے, پرندے, جانور ہے, ہر چیز ہے, مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دنیا ملون ہے, جو کچھ اس میں ملون ہے. جو اللہ کے لیے ہے وہ ملون نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ ابھی جو آسمان ہے, جو زمین ہے, جو پرندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے. قرآن میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ یہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں, مگر تم سمجھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے, ان آسمان, زمین, کنکر, ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے, اور ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے نہیں. مطلب اگر ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے, دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو گئے, دنیا کی طرف ہماری رغبت ہو گئی, تو ہم بھی ملون ہیں. چرند پرند جو ہے نا پتا پتا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. تو جو اللہ کے لیے ہے وہ ملون نہیں. جو دنیا میں ہر چیز ملون ہے سوائے وہ جو اللہ کے لیے ہے, جو اللہ کی مرضی کے تحت ہے, جو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے, جو اللہ کے ذکر میں ہے وہ ملون نہیں. جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گزر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بکری دیکھی جو مردہ تھی, مردار بکری تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا یہ صحابہ سے سوال کیا کہ کیا یہ بکری اس کے مالک کے پاس کوئی فائدہ دیتی ہے, یعنی اس کے مالک کے پاس کوئی اس کی قدر اور قیمت ہے, اس کی کیا کوئی اہمیت ہے اس کے مالک کے پاس؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری مردہ ہے, اس کی کوئی قدر کوئی قیمت اس کے مالک کے پاس نہیں, کوئی قیمت نہیں, مردہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں دے گی اسے, اور کوئی قدر اور کوئی قیمت اس کے مالک کے پاس نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی مثال بھی اس مردار بکری کی طرح. مطلب جس طرح مالک کے پاس یہ مردہ بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. کیسے اگزامپل دیے؟ مردار بکری کی مثال دیے, دنیا کی مثال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی قدر اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا. تو اللہ تعالیٰ مچھر کی پر کے برابر کی مثال دی. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر میرے پاس کچھ قدر ہوتی تو میں کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا مردار ہے, دنیا ملون ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ مردار ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ مردار ہے. اور جو دنیا ہے وہ ملون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اور جو بھی دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ملون ہے, سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملون نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. مگر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے, وہ ملون ہے, وہ مردار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذلیل پیدا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے دنیا کو نگاہ رحمت سے دیکھا بھی نہیں. تو ایسا ناپسند کرتے اللہ تعالیٰ کو. مطلب جو مردار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, مردار بکری کی طرح ہے. ہم مردار بکری ہے, ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے پاس ایک مردار بکری کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, میرے پاس بھی دنیا ہے, دنیا ملون ہے میرے پاس, دنیا مردار بکری کی طرح ہے, اور میں رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا بھی نہیں. مطلب جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہم اس کو پسند کرتے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں پسند نہیں کرتا ہوں, اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے, اس کی طرف رغبت ہے, اس کی طرف ہماری محبت ہے, ہم سمجھ رہے اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اللہ کے لیے عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے ہم پسند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, ہماری ذرے ذرے کی حاجت کو پوری کرنے والا ہے, ہماری نے تمام کائنات کا مالک ہے. یہ ایمان لانا ہے ہمیں کہ کوئی مالک نہیں, اللہ ہی مالک ہے. ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس جو بھی امانت ہے, ایسا مالک جو پسند نہیں کر رہا چیز, ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے, ہم اس کی محبت میں لگے ہوئے, اس کی محبت میں لگ کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے سمجھ. تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے دیکھ رہے بھی نہیں ایسے کس کو,
دنیا کو جب سے بنا اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھ رہے بھی نہیں. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 درمیانی حصہ ہے. 85 سورہ بقرہ آیت نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 85 کا درمیانی حصہ ہے. تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائیں اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ احکام مان رہے ہیں کہ ہم کچھ دو نمازیں پڑھ رہے ہیں، 3 نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑے روزے رکھ رہے ہیں، تھوڑے روزے نہیں رکھ رہے ہیں. ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان کے بغیر عمل نہیں قبول کرتا ہوں، عمل پہ عمل کر رہے ہیں مگر ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ایسی حرکت کریں گے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے گی، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اٹھائیں گے اور قیامت کے دن بھی سخت سے سخت عذاب ہوگا. کون؟ جو کتاب الہی کے بعض احکام کو مان رہے ہیں اور بعض کا انکار کر، مطلب کچھ اپنی مرضی. یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کے تحت اپنا دین ہے. اس لیے خبر کا سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر ہم اپنی مرضی کے تحت چل رہے ہیں تو وہاں سوال کیا ہوگا؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں میں اپنی مرضی سے چلا. ہمیں اللہ کی مرضی کے تحت جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ احکام پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑے عمل کر رہے ہیں، تھوڑے قبول کر رہے ہیں، تھوڑے نہیں. اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ کی مرضی کو قبول کرنا ہے، اللہ کی مرضی کی طرف گزرنا. تو اللہ تعالیٰ جو کتاب الہی کے جو کچھ احکام کو مان رہے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں نا، تم سمجھ رہے ہیں میرے کو معلوم نہیں، میرے کو میں ہر چیز کا جاننے والا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہر چیز جانتا ہوں تم کیا کر رہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 200 to 202. پھر جب تم حج کے سب ارکان پورے کر چکے ہو تو مینا میں اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ عرب لوگ تھے، وہ لوگ کیا ہے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، مطلب اپنی 10 12 14 نسلوں کا جو ہے نا ذکر کرتے تھے. میرے باپ دادا یہ تھے، میرے پردادا یہ تھے، فخر کرتے تھے میرے دادا یہ تھے، میرا خاندان یہ تھا، میں اس نسل سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے تو میرا بھی ذکر کرو، میری بھی بڑائی کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر بعض لوگ ایسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو پر اللہ تعالیٰ. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے. بعض لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دینا ہے تو دنیا میں دے دے. یاد رکھو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں مولا یہ دے دے، ہم نوکری دے دے مولا یہ کافی ہمارے لیے، شادی کر دیں مولا بیٹی کی کافی ہمارے لیے انتظام کر دیں مولا یہ کافی. جو لوگ دنیا کی خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کو یہی دیتا ہوں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے بول. اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں. اب بعض لوگ دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. بعض لوگ کیا ہے آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھلائی. ہم یہ روز دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا ہمیں جو ہے نا دنیا میں بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. بعض لوگ ایسے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ دعا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی بھلائی مانگنا ہے، یہاں پر بھی بھلائی مانگنا ہے، آخرت میں بھی بھلائی مانگنا. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی اللہ کی مرضی کیا ہے اس کی سمجھ بوجھ ہونا، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ ہونا، یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے ہم وہ سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھلائی مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی. یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کے بدلے بڑا اجر ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ بھلائی مانگ رہے ہیں مجھ سے یہاں پر اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ایسے لوگوں کو اعمال کے بدلے میں بڑا اجر ملے گا، بڑا انعام ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 145.
اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے, موت کا وقت لکھا ہوا ہے, اللہ کا حکم ہے, جب آئے گا موت آنی ہے اور مقرر ہے, مطلب فکسڈ ہے ٹائم اس کا, اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا فکسڈ ہے. اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دیتے. جو کوئی اعمال کر لیا, مولا میں نماز پڑھا, میں کوئی یہ دے دے, روزہ رکھا, مولا میں اس کی مدد کر دیا, مجھے یہ دے دے, میں جو ہے نا یہ کر دیا, میری بیٹی کی شادی کرتے, مجھے نوکری کا انتظام کرتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے. دنیا مانگ رہا دنیا دے دیتے. اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہے, اب ایک شخص ایسا بھی ہے جو آخرت کا طالب ہے, مولا مجھے آخرت میں اجر عطا فرما, اس کو ہم وہاں ثواب عطا کریں گے, اس کو ہم وہاں پر ثواب عطا کریں گے, اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شکر ہے کرنے والے ہیں ان کو ہم اچھا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے نا راستے سے گزر رہے ہیں, اپنا جو بڑا لشکر ہے جانوروں کے ساتھ, چرند پرند ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ آپ کی حکومت تھی ہے تو ہر چیز کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو ایک عابد شخص آتے ہیں وہاں پر, آ کے سوال کرتا ہے سلیمان علیہ السلام, اے ابن داؤد علیہ السلام, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی, بڑا ملک دیا, بڑے لوگ دیے اور بڑی سلطنت دی. تو اس پر سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, پہلے تو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم اللہ کے نبی, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی ہے, بڑا ملک دیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ میری بادشاہت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک تسبیح, اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تسبیح سارے ملک اور بادشاہت سے بہتر ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تسبیح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ملک سارے بادشاہت سے بڑھ کر ہے, بہتر ہے. آپ فرما رہے ہیں, اور یہ وجہ کیوں بتاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جو بھی ہے یہ حقیر ہے, یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو فنا ہونے والی ہے, باقی جو رہنے والی ہے میرے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے, اور اللہ کے نام کی ایک تسبیح یہ سارے کے ساری تمام چیزوں سے بہتر ہے. آپ فرما رہے ہیں. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو دنیا کے حالات بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے دنیا کے حالات بتائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر جو ہے نا مدینہ منورہ کے باہر دور لے کر گئے, اور وہاں پر مدینہ منورہ کے باہر لے کر گئے, وہاں پر کھلا میدان تھا. اب اس کھلے میدان میں جو ہے نا کھلے میدان میں جو ہے کچرا تھا. اب وہ کچرے میں کیا ہے, انسان کی کھوپڑیاں ہیں, جانوروں کی ہڈیاں ہیں, کچرا ہے, غلاظت ہے, ٹوائلٹ ہے, کپڑے ہے, کھانا ہے, پر ہر کچرے کی چیز وہاں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام پر آپ کو لگے دنیا کی حالات پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں انسان کی, ان کی جو ہے نا خواہشات بھی تھی, ان کی جو ہے نا ہرس بھی تھی, ان کی جو ہے نا لمبی لمبی امیدیں تھیں, اور یہ یہاں پر پڑے ہوئے. آپ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ جو ہرس کرتا ہے, خواہشات کرتا ہے, ان کا مقام بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو لوگ تھے, یہ جو کھوپڑیاں جس کی ہے انسان کی, ان کے جو ہے نا خواہشات تھے, ان ہرس کرتے تھے, لمبی لمبی امید تھی, خواہشات تھی کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا, ہرس تھا, لالچ تھا, جو ضرورت تھی اس پہ جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتے تھے, تقدیر پر راضی نہیں ہوتے تھے, اور لالچی پنا کرتے تھے, اور ہرس کرتے تھے, لمبی لمبی امیدیں تھی کہ میں یہ کروں گا, فلاں کے بعد یہ کروں گا, میں اس کے بعد یہ کروں گا. ان کا ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا کہ یہ وہی لوگ یہ یہاں پر آ گئے. مطلب کیا ہے, ہر ایک کو جانا ہے, دنیا سے گزرنا ہے, یہاں سے جانا ہے, موت کا مزہ چکنا ہے. اگر ہم لمبی لمبی امیدیں خواہشات میں جائیں گے تو ہمارا بھی مقام وہی ہوگا, ہم کچرے کے ڈھیر میں. تو یہ کچرے کے جو ہڈیاں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے جو کھوپڑیاں ہیں, یہ خواہشات کرنے والے تھے, یہ لمبی لمبی امیدیں, یہ ہرس میں لگے ہوئے تھے, اور یہ آج یہاں پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ جو غلاظت ہے, یہ خوشبودار کھانا پسند کرتے تھے, خوشبودار کھانا کھاتے تھے. وہ خوشبودار کھانا کیا ہوا, وہ غلاظت بن گیا. اور جو کپڑے پہن کر یہ گھمنڈ کرتے تھے, وہ کپڑے ہوا میں یہاں پر اڑ رہے ہیں. وہ کپڑے جو ہے نا, جو کپڑے پہن کے گھمنڈ کرتے تھے کہ میرے پاس یہ کپڑا ہے, میرے شان و شوکت دکھاتے تھے, تکبر کرتے تھے, حسد کرتے, تکبر میں مبتلا تھے. اب وہ تکبر میں جو کپڑے پہنتے تھے, وہ کپڑے جو ہے نا ہوا میں اڑ رہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو دنیا کی حالت پہ رونا ہے وہ روئے,
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ ہماری آواز دور دور تک جا پہنچی، اتنا ہم روتے۔ تو دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف جو ہے وہ دنیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دنیا میں مبتلا ہے۔ اگر دنیا کو ہم معبود بنا لیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر دنیا پہ ہم کود پڑ رہے ہیں، ہمارے اعمال کتنے بھی ہو، نمازیں ہو، روزہ ہو، اگر ہم تہجد گزار بھی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے حدیث کیا دیکھی کہ وہ لوگ کے جو اعمال تھے، نیکیاں تھے، تہامہ پہاڑ کے برابر تھے، مگر دنیا کو دیکھتے تو کود پڑتے۔ اب یہ کودتے تھے، خواہشات میں مبتلا ہو گئے، محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں ڈال دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہوئی تھی، معراج کی طرف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ نے ایک دیکھا ایک خوبصورت خاتون ہے، آپ کو بلا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت خاتون نے جب بلایا، آپ نے نظر پھیر لی اور آگے بڑھ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون ہے، یہ خوبصورت خاتون ہے، یہ دنیا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں پیچھے خنجر ہے، اور یہ خوبصورتی سے اپنے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ جب لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، قریب آتے تو خنجر نکال کے اس کو ہلاک کر دیتی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دکھنے میں خوبصورت دکھتی، جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا، خوبصورت دکھتی، مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دنیا جو ہے خوبصورت خاتون کی طرح ہے، جب اس کے قریب جائیں گے وہ اٹریکٹ کرے گی، جیسا ہی قریب جائیں گے اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، خونخوار ہے، نکالے گی اور ہلاک کر دے گی۔ تو یہ دنیا ہلاک کرے گی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہے، ہمیں جو ہے نا ہم بڑے مزے سے ہم گزریں گے، ہم جو ہے نا ہماری لائف ایزی ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہلاک کرے گی، اور دنیا کسی کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس رہتی پھر کل کے دن ایک کے پاس رہتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مثال آپ فرماتے ہیں، یہ دنیا طوائف کی طرح ہے، ایک دن ایک کے بغل میں، دوسرے دن دوسرے کے بغل میں، طوائف کی طرح ہی ایک دن ایک کے پاس رہتی۔ تو ہمارے پاس جو بھی ہے یہ رہنے والا نہیں ہے، عارضی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے، اللہ مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ تو یہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسم، یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو کامیاب۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ دنیا ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اگر جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو یہ دین ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی امانت ہے اگر اپنی مرضی چلائیں گے، اپنے شوق کے تحت چلائیں گے، اپنے نفس کی خواہشات کی طرف چلیں گے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا، ایک دین ہے، ایک دنیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55-56، لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اے لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں کیا کرو، اور بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں، حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی والے کام کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، نفاق میں مبتلا نہیں، حد سے بڑھنے والے کام۔ اللہ تعالیٰ یہ سب برداشت نہیں کرتے۔ اعمال میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، مگر ایمان ہی نہیں ہے بندے کے پاس تو ایمان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، کوئی اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے میں حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ایمان والے میرے دوست ہیں۔ اور دیکھو زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب کے ڈر سے پکارنا ہے اور رحمت کی امید پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ نیکی کرنے والوں سے
نیکی کرنے والوں سے قریب ہے. تو ہمیں بات آج کیا امپورٹنٹ بات چلے گی, دنیا کی جو حقیقت ہے, دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مردار ہے, مردار بکری کی طرح ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس ملعون ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھی. ہم کیا کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جو اللہ تعالیٰ کو مردار ہے, جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذلیل جس کو بنائے, جب سے بنائی ہے دنیا ذلیل اس کو بنائے, ہم اس کو پسند کر رہے ہیں, اس کے طرف ہم مائل ہیں, اس کی طرف ہماری رغبت ہے. اب یہ رغبت کیوں ہے, ہم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سمجھ, لا الہ الا اللہ سے ہمیں ایمان کیا آنا ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. نہ ہم اپنی حاجت پوری کر سکتے, نہ ہمارے گھر والے ہماری حاجت پوری کر سکتے, نہ ہمارا آفس, نہ نوکری, نہ ہمارا بزنس, نہ پراپرٹی, نہ ہمارا بینک بیلنس, نہ ہمارا کریڈٹ کا, کوئی ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا. اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے دل میں, تو یہ دنیا ہوگی. دل سے نکالنا ہے مخلوق کی حاجت روائی پر, وہ ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ہر عمل کیا ہونا, اللہ کے لیے ہونا. ہمارا جو بھی عمل ہو, ہم آفس کو جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ہماری نیت کیا ہونا, ہماری یہ نیت ہونا کہ یہ جو میرے پاس امانتیں ہیں, میری بیوی, میری اولاد, میرے ماں باپ, یہ امانت ہے میرے پاس, یہ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے, تو میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امانتوں کو ادا کروں. اور وہ نوکری اسباب ہے, وہ ذریعہ ہے, اچھی طرح سے ادا کروں. تو یہ کیا اللہ کے لیے ہوگا. اور کوئی بھی عمل ہو اللہ کے لیے کرنا ہے. کچھ بھی کام ہو, اب باتھ روم کو جا رہے ہیں, باتھ روم کیا ہے, پاکی کے لیے جا رہے ہیں. نیت یہ ہونا کہ میں پاک صاف ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی جو نا قرآن پڑھ سکوں گا, نماز پڑھ سکوں گا, اچھی طرح سے جو نا ہمیشہ وضو سے رہ سکوں گا. تو یہ نیت ہو, اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. اب جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملعون نہیں ہے, جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ ملعون. کوئی بھی عمل لے لے, اب کسی گھر والوں سے بات چیت کر رہے تو اللہ کے لیے ہو, دوستوں سے کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی سے دوستی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی سے دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. وہ عمل ملعون ہے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ کیا فرمایا حدیث میں, دنیا ملعون ہے, جو کچھ ہے اس میں ملعون ہے. جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں. تو ہم دیکھیں, ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے عمل کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس, ابھی کب کرے گا بندہ اللہ کے لیے عمل, ہم ہر عمل اللہ کے لیے کب کریں گے, جب دل میں اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن آ گئی کہ اللہ ہی حاجت روائی, ہماری تمام حاجتیں, تمام ضرورتیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا چلنا پھرنا, سوچنا سمجھنا, ہر چیز کی جو ہر حاجت ہے, ہماری حاجت, گھر والوں کی حاجت, تمام مخلوق کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کریں. تصدیق کرنا, جب یہ تصدیق ہوگا تو ہم اللہ کے لیے عمل کریں. اللہ کے لیے ہر عمل ہوگا, ہمارا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوگا, چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے. اب ہم کیا ہے, ہمارا جو عمل ہے کس کے لیے, باس کے لیے ہے, دوستوں کے لیے, رشتے داروں کے لیے ہمارے. اب یہ عمل کو, ہمارے دنیاوی عمل کو دین بنانا ہے. کب بنائیں گے, لا الہ الا اللہ کی جو تعلیمات چل رہی ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, تصدیق کر رہے ہیں, لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال رہے ہیں, اور دل اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو تصدیق کر رہے ہیں. یہ کلمہ سیکھنا ہے. جب تک سیکھیں گے نہیں, یہ ایمان نہیں آئے گا, اور دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے. دنیا کی محبت نکلنا ہے, مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکلنا, تو لا الہ الا اللہ ذریعہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا کہ ہمارا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما, اس میں اخلاص عطا فرما, اس حاضری کو قبول فرما لے. اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, پچھلی بار بھی جو بھی, ہمیشہ جو بھی غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں سے درگزر فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. الحمدللہ.